شروع ہو جائے تو بتا دیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ساتھی کتاب کھول لیں، زاد الطالبین. یہ حدیث تھی الکبائر والاشراک باللہ، یہی چل رہی تھی نا. اور دو باتیں ہوئی، الاشراک باللہ وعقوق الوالدین، قتل النفس نہیں ہوا. بسم اللہ الرحمن الرحیم. قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم الکبائر الاشراک باللہ وعقوق الوالدین وقتل النفس والیمین الغموس. ترجمہ سن لیں. جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد مبارک ہے کہ بڑے گناہ کون کون سے ہیں؟ الاشراک باللہ، اللہ پاک کے ساتھ کسی کو شریک ٹھہرانا، وعقوق الوالدین، اور والدین کی نافرمانی کرنا، وقتل النفس، اور کسی کو ناحق قتل کرنا، والیمین الغموس، اور جھوٹی قسم کھانا. یہ چار گناہ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بتائے اور اسے کبائر قرار دیا گیا کہ یہ بہت بڑے گناہ ہے. اس میں سے الاشراک باللہ اور عقوق الوالدین سے متعلق بات آپ حضرات کے سامنے آ گئی. تیسرا جو بڑا گناہ ہے اور اکبر الکبائر میں سے ہے وہ ہے قتل النفس، کسی بھی انسان کا ناحق طور پر خون کرنا، جس کو ہم قتل ناحق سے تعبیر کرتے ہیں. کسی انسان کی جان ناحق طور پر لینا یہ کبیرہ گناہوں میں سے ہے، یہ بڑے گناہوں میں سے ہے. اور جیسے قرآن کریم میں آتا ہے، حدیث مبارکہ میں آتا ہے، جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا نا کہ ایک موقع پر غالباً حجۃ الوداع کے موقع پر آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے ارشاد فرمایا تھا، اس طرح کے الفاظ تھے کہ حرام علیکم کا حرمت، یہ کہ تمہاری آپس میں جانیں، آپس میں مال اور عزت ایک دوسرے پر ایسے حرام ہے جیسے آج کا یہ دن اور یہ مہینہ اور یہ جگہ. حرام علیکم یہ دماؤکم و اموالکم و اعراضکم کا حرمت یومکم ھذا فی بلدکم ھذا فی شہرکم ھذا الا ھل بلغت. آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ آپس میں تمہارا خون یعنی جانیں ایک دوسرے پر ایسے حرام ہے، تمہارا مال ایک دوسرے کے لیے ایسے حرام ہے، تمہاری عزتیں ایک دوسرے پر ایسے حرام ہے جس طرح کہ یہ حرمت والا دن. حرمت والے دن سے مراد حجۃ الوداع کا دن، یوم عرفہ کا دن، اور حرمت والا مہینہ ذی الحج کا، حرمت والی جگہ اس طرح حرام ہے. اسی طریقے سے ایک اور روایت میں آتا ہے کہ حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہما روایت کرتے ہیں کہ میں حضور علیہ الصلاۃ والسلام کے ساتھ طواف میں شریک تھا. جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بیت اللہ شریف کو مخاطب کر کے فرمایا کہ اے بیت اللہ، تو کتنے عزت والا ہے، کتنے حرمت والا ہے، کتنے تقدس والا ہے. اس طرح کے الفاظ ہیں مفہوم. پھر ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ مجھ سے آپ علیہ السلام نے فرمایا کیا کوئی چیز بیت اللہ سے زیادہ حرمت والی ہو سکتی ہے دنیا میں؟ میں نے عرض کیا اللہ و رسولہ اعلم، اللہ اور اس کے رسول زیادہ جانتے ہیں. آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا کہ انسان کی جان، اس کا مال، اس کی عزت، اس کی حرمت بیت اللہ کی حرمت سے بھی زیادہ ہے. بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ یعنی بیت اللہ کتنی حرمت والا ہے، کعبۃ اللہ کتنے تقدس والا ہے، لیکن انسان کی جان کو جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بیت اللہ کے تقدس سے بھی زیادہ قرار دیا کہ انسانی جان اس سے بھی زیادہ حرمت والی ہے، تقدس والی ہے. انسان کا مال، انسان کی عزت و آبرو. اور یہ حقیقت ہے کہ انسان کی جان یہ بہت قیمتی ہے.
یہ معمولی نہیں ہے. انسان کے جان کی قیمت اور حرمت یہ بہت زیادہ ہے. اور جیسے میں نے عرض کیا کہ حدیث میں اس کو بیت اللہ شریف کی حرمت اور عزت سے بھی بڑھ کر قرار دیا گیا. اور ایک انسان کے قتل کو پوری انسانیت کا قتل سمجھا گیا ہے. ومن قتل النفس فکأنما قتل ومن قتلها فکأنما، یہ اس طرح کے الفاظ ہیں. آیت میرے ذہن میں اس وقت نہیں ہے کہ اگر کوئی ایک انسان کو قتل کر دے تو گویا کہ اس طرح ہے قتل الناس جميعا، اس نے پوری انسانیت کو قتل کیا. ایک انسان کے قتل کو پوری انسانیت کا قتل کیوں قرار دیا گیا؟ سوال سمجھ میں آ رہا ہے کہ جس نے ایک انسان کو قتل کیا اس نے پوری انسانیت کو قتل کیا. علماء نے لکھا ہے اس کی وجہ یہ ہے کہ جو ایک انسان کو قتل کرتا ہے اور اس کو اگر کوئی سزا دینے والا نہیں ہوتا، کوئی روکنے والا نہیں ہوتا، تو اس کو دیکھ کر باقی کو بھی تقویت ملتی ہے، باقی لوگوں کو بھی شے اور تقویت ملتی ہے، اور اس کی وجہ سے قتل عام کا بازار گرم ہو جاتا ہے. تو ایک انسان کا قتل یہ پوری انسانیت کا قتل ہے نا. ومن احیاها فکأنما احیا الناس جميعا ومن قتلها فکأنما قتل الناس جميعا، کہ ایک انسانی جان کو قتل کیا، اس نے پوری انسانیت کو قتل کیا. اسی لیے شریعت نے اس کے لیے شرعی سزائیں رکھی ہے کہ جس نے قتل کیا تو قتل کے بدلے میں کیا ہے، ان النفس بالنفس، ان النفس بالنفس والعین بالعین والانف بالانف والاذن بالاذن الى آخرہ. تو نفس کے بدلے میں نفس ہے، جان کے بدلے میں جان ہے. کوئی اگر بلا کسی وجہ کے بلا قصور انسان کی جان لے لے تو اس کے بدلے میں قصاصاً آپ کو معلوم ہے قاتل کو بھی قتل کیا جائے گا بطور قصاص کے. قرآن کریم میں اللہ پاک نے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم القصاص فی القتلى الحر بالحر والعبد بالعبد والانثى بالانثى. تو قصاص یہ شریعت کا حکم ہے. اور شریعت نے سزا کیوں رکھی ہے؟ آج تو مستشرقین اور باطل جہاں پر اسلام کے دوسرے احکام پر اعتراض کرتا ہے وہاں پر اس چیز پر حدود اور قصاص کو بھی ظالمانہ قانون قرار دیتا ہے. لیکن آپ دیکھ لیں جہاں پر شرعی حدود اور شرعی قوانین نافذ ہے، جس ملک میں جس علاقے میں، وہاں پر آپ کو ایک انسان کا قتل کبھی واقعہ نہیں ملے گا. آپ سعودی عرب لے لیں، آپ دوسرے ممالک لے لیں جہاں پر کیا ہے، اس کے بدلے میں سیدھا پھانسی ہے، سر قلم کرنا ہے. تو وہاں پر دیکھ لیں اس طرح ہے صورتحال امن و امان کی. کیوں شرعی سزائیں نافذ کر دیے؟ ان النفس بالنفس، بھائی سیدھی بات، جان کے بدلے میں جان ہے. کیونکہ انسان کی جان اتنی سستی تھوڑی ہے. انسان کا یہ خون آج تو بالکل اس کو بے حقیقت بنا دیا گیا ہے نا. کہتے ہیں کہ انسانی خون پانی سے زیادہ ارزان اور سستا سمجھ لیا گیا ہے. اور آج ہمارے ہاں تو اگر دیکھ لیا جائے، جیسے قرب قیامت کی علامت حضور علیہ السلام نے بتائی ہے نا، بہت ساری علامتیں فتن میں حدیث کے درس میں آپ سن چکے ہیں. اور ایک علامت آتی ہے الحرج. آپ علیہ السلام نے فرمایا قیامت سے پہلے حرج ہوگا. الحرج ہاں کے ساتھ. صحابہ نے عرض کیا اللہ کے رسول حرج کیا ہے؟ آپ علیہ السلام نے فرمایا قتل عام. حرج کے معنی قتل عام کے. قیامت سے پہلے قتل عام ہوگا. قاتل کو معلوم نہیں ہوگا وہ کیوں قتل کر رہا ہے، مقتول کو معلوم نہیں ہوگا اسے کیوں قتل کیا جا رہا ہے. بات سمجھ میں آ رہی ہے کہ مقتول کو معلوم نہیں اسے کس جرم میں قتل کیا گیا، قاتل کو بھی معلوم نہیں وہ کیوں قتل کر رہا ہے. بات سمجھ میں آ رہی ہے. اور اسی طریقے سے یہ بھی آتا ہے کلاہما فی النار، دونوں جہنم میں جائیں گے. القاتل والمقتول کلاہما فی النار. یہ روایت آپ نے سنی ہے. ایک بات تو اس میں یہ ہے کہ مقتول کو تو ٹھیک ہے معلوم نہیں ہے کہ کیوں قتل کیا گیا. بعض مرتبہ ایسا ہوتا ہے اندھادھن قتل عام ہے، اس طرح کے ٹارگٹ کلنگ واقعات ہیں. بعض مرتبہ تو معلوم بھی ہے کہ دشمنی چل رہی ہے یا کوئی معاملہ ہے، وہ استثنائیات میں سے ہے. لیکن اکثر مقتول کو معلوم نہیں ہوتا کیوں مارا گیا، لیکن قاتل کو تو علم میں ہوتا ہے. لیکن حدیث میں کہا گیا کہ قاتل کو بھی معلوم نہیں ہوگا کیوں قتل کر رہا ہے. سوال سمجھ میں آ رہا ہے؟ اصل میں ہوگا قتل عام. قتل عام کے اندر تو ظاہری بات ہے اس میں پھر بہت سارے بے گناہ بھی مارے جاتے ہیں. بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ اور دوسرا بہت مرتبہ ایسا بھی ہوتا ہے، اللہ پاک سب کی جانوں کی حفاظت فرمائے، کہ اس کام کے لیے باقاعدہ لوگوں کو پیسے دے کے راضی کیا جاتا ہے. ایسا ہے نا
کسی کو اگر دشمنی ہے، کسی پر ظلم کرنا ہے، جان لینی ہے، بھئی یہ تم پیسے لے لو، بس تم فلاں کو جا کے قتل کر دو۔ اب اس کو نہیں پتہ کہ میں کیوں کر رہا ہوں یا مقتول کا جرم کیا ہے، اس نے تو اپنے پیسے لیے اور جا کر کسی کی جان لے لی، تو اسے بھی معلوم نہیں ہے نا قاتل کو کہ میں کیوں قتل کر رہا ہوں۔ بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ تو قیامت سے پہلے جو حرج ہوگا نا قتل عام، وہ ایسا قتل عام ہوگا کہ اس میں اندازہ نہیں ہوگا۔ اور آج کی صورتحال آپ دیکھ لیں کہ انسان باہر نکلا اور کہیں سے اندھی گھولی آ گئی، بیچارہ اس کا شکار ہو گیا۔ بہت ساری دنیا سے اس بے قصوری کی حالت میں ناکردہ جرموں میں دنیا سے چلے گئے کہ کوئی جرم ہی نہیں ہے۔ بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ تو فرمایا کہ دونوں جو ہے کیا ہے، جہنمی بھی ہوں گے۔ اب قاتل کا تو جہنم میں جانا سمجھ میں آ رہا ہے، مقتول کا جہنم میں جانا کیوں ہوگا؟ قاتل تو اس نے قتل کیا، انسان کی جان لی، مقتول کیوں جائے گا؟ کوئی بتا سکتا ہے؟ جی بتائیں۔ ہاں، اگر ایسی صورت ہے، صحیح فرما رہے ہیں کہ دونوں کوشش کر رہے ہیں، یہ وہ صورت ہے کہ دونوں ایک دوسرے کی طاق میں ہیں کہ میں اس کو قتل کر دوں، البتہ ایک نے پہل کر لی، اس نے قتل کر دیا، یا ایک کا داؤ چل گیا، ایک قتل ہو گیا۔ تو مقتول بھی یہ کوشش کر رہا تھا نا کہ میں اس کو قتل کر دوں۔ اگر یہ صورت ہے، اس کے دل میں بھی اس کے قتل کی نیت تھی، تو دونوں جہنم میں جائیں گے۔ انما الاعمال بالنیات، کیوں؟ اس کے دل میں بھی اس کے قتل کا ارادہ تھا، لیکن اس کا داؤ نہیں چلا، اور یہ صورتحال ہے۔ تو انسان کے جان کی میں عرض کر رہا تھا قیمت آج یعنی شاید مچھر کے برابر بھی نہ ہو۔ اور چند سال پہلے تک اگر آپ دیکھ لیں، 20-25 سال پہلے کہیں اگر کوئی انسان کی جان جاتی یا قتل ہوتا، ایک بہت بڑا واقعہ سمجھا جاتا کہ بھئی فلاں شخص قتل ہو گیا ہے، اخباروں میں آتا اور اس کو ایک بڑا یعنی واقعہ سمجھا جاتا۔ لیکن وقت کے ساتھ ساتھ ایسی صورتحال ہو گئی کہ اب ہمارے لیے روزمرہ کی نارمل خبریں ہیں، صحیح یا نہیں؟ اور ایسا زمانہ بھی گزرا ہے ہمارے ملک پر، ہمارے خاص طور پر ہمارے شہر پر، کہ روزانہ 20 افراد، 25 افراد، 30 افراد، یہ تو ایک روٹین کی بات ہو گئی تھی۔ آپ بتاؤ، آپ علیہ السلام فرما رہے ہیں کہ انسان کے جان کی قیمت بیت اللہ کی حرمت سے بھی زیادہ ہے، بیت اللہ کی حرمت سے بھی زیادہ ہے۔ اور سب سے پہلا سوال حقوق العباد میں قیامت کے دن خون کے بارے میں ہوگا، ناحق قتل کے بارے میں ہوگا۔ مقتول کو لا کے کھڑا کیا جائے گا اور قاتل کو لا کے کھڑا کیا جائے گا اور پوچھا جائے گا کہ بھئی کیوں مارا، کیوں قتل کیا؟ تو یہ چھوٹا عمل نہیں ہے۔ لیکن جیسے میں عرض کر رہا ہوں نا کہ آج کل کے حالات کے اعتبار سے اور جو صورتحال ہے، تو اس میں ہم اس چیز کے اتنے ایک عادی بن گئے ہوا ہے کہ یہ ہمارے لیے ایک روٹین کی بات ہو۔ اخبار دیکھ لیتے ہیں، بھئی اتنی جانیں چلی گئی، یہ ہو گیا، یہ ہو گیا، اور کوئی پرواہ ہی نہیں ہوتی۔ تو یاد رکھیں کہ انسان کے جان کی بہت بڑی قیمت ہے۔ کسی انسان کی جان، مسلمان نہیں، انسان، اور انسان نہیں بلکہ جانور کی بھی جان لینا جائز نہیں ہے بلا سبب کے۔ یہاں تک کہ ہمارا دین تو ایسا انصاف پسند دین ہے، امن والا دین ہے۔ آج اسلام پر اعتراضات کیے جاتے ہیں نا، دہشت گردی والا مذہب ہے۔ اسلام جتنا مذہب پورے عالم میں امن والا کوئی نہیں پیش کر سکتا۔ آپ علیہ السلام نے پودے ہیں نا، پودوں کو توڑنے سے بھی منع کیا۔ جو پودے ہیں نا، بیل بوٹے پودے، اس کو بھی توڑنے سے منع کیا گیا۔ بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ جانوروں کو بھی تکلیف دینے سے منع کیا گیا۔ آپ علیہ السلام کے پاس جانور بھی آ کے اپنی شکایت کرتے تھے۔ ایک اونٹ نے اپنے مالک کی شکایت کی آپ علیہ السلام سے کہ مجھے کھانا پینا وقت پہ نہیں دیتا، کام زیادہ لیتا ہے۔ اسی طریقے سے آپ علیہ السلام سے پرندے آ کے شکایت کرتے۔ تو یہ تو ایسا مذہب ہے، اتنے امن والا مذہب ہے کہ جس نے مسلمانوں کو نہیں بلکہ انسانوں کو نہیں، جانوروں کو نہیں، پودوں کو بھی حقوق دیے ہیں۔ ہر جاندار کو اس کا جائز حق دیا ہے۔ اسی لیے آپ دیکھیں شکار جائز ہے شریعت میں، لیکن یہ مسئلہ آپ جانتے ہوں گے یا سمجھ لیں گے، پڑھ لیں گے، علماء نے اجازت دی ہے کہ شکار انسان اس جانوروں کا کرے جس کا گوشت کھانا حلال ہے، اور وہ بھی صرف شوقیہ نہ ہو، شوقیہ نہیں ہے۔ جیسے آج کل ہمارے یہاں یہ بھی ایک شوق بن چکا ہے نا کہ باقاعدہ لائسنس دیے جاتے ہیں، بیرون سے اس طرح کے لوگ آتے ہیں اور وہ ہزاروں کی تعداد میں پرندوں کو مار کے چلے جاتے ہیں۔ یہ کوئی کھانے کے لیے تو نہیں ہے، یہ شوق پورا کرنے کے لیے، تو کہ جان نہیں لینا ہے پرندوں کی۔ تو صرف اگر انسان کا گزر بسر ہی شکار پر ہے، اس صورت کے اندر صرف اس جانور کو جس کا گوشت کھانا حلال ہے، اس جانور کا شکار جائز ہے۔
یا جو مچھلیوں وغیرہ کا شکار ہوتا ہے. لیکن اب شوقیہ جو ہے میں کسی جانور کو مار رہا ہوں, کسی درندے کو مار رہا ہوں جو مجھ کو نقصان نہیں پہنچا رہا, مجھ پہ اس وقت حملہ آور نہیں ہو رہا, اس کو مارنا بھی جائز نہیں ہے. الا ہے کہ کوئی درندہ انسان پر حملہ آور ہو رہا ہے, جان بچانے کے لیے مارنا جائز ہے. یا اگر شکار پر ہی یعنی کھانے کی ضرورت ہے تو انسان حلال جانور کا گوشت کھانے کے لیے شکار بھی کر سکتا ہے, حلال پرندوں کا شکار کر سکتا ہے, لیکن مقصد کے تحت, ضرورت کے تحت, شوقیہ نہیں. یہ جانیں لینا شوقیہ نہیں ہوتا. تو جب انسان جانور کی جان نہیں لے سکتا, پھر ایک انسان کی جان لینا کیسے جائز ہو سکتا ہے؟ بات سمجھ میں آ رہی ہے نہیں آ رہی؟ ہاں البتہ چند صورتیں استثنائی ہے کہ اس میں انسان کا خون حلال ہو جاتا ہے. وہ ہے حدود حدن یا قصاصن, حدن یا قصاصن, وہ صورت مستثنیٰ ہے. جیسے میں نے عرض کے مثال کے طور پر ایک شخص نے دوسرے کو ناحق قتل کر دیا اور اس پر اس کا قتل ثابت ہو گیا, تو اس کو سزا میں کیا کیا جائے گا؟ قصاصاً قتل کیا جائے گا. کتب علیکم القصاص فی القتلى. تو اس کا خون اب حلال ہو گیا, اس نے اپنا خون خود مباح کیا ہے. کیوں؟ انسانی جان لے کر. اب اس کو قتل کرنا ہوگا. اب یہ قتل اس پر گناہ نہیں ہے, کیوں؟ یہ قاتل ہے. یہ بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ اسی طریقے سے خدا نخواستہ کسی نے شادی شدہ ہونے کے باوجود زنا کا عمل کیا, بات سمجھ میں آئی؟ جو محسن کہلاتا ہے شریعت میں, سواد کے ساتھ محسن. آپ کو مسئلہ معلوم ہے, اگر زنا کرنے والا شادی شدہ ہے, مرد عورت دونوں شادی شدہ ہے, دونوں کو رجم کیا جائے گا. غیر شادی شدہ ہے تو اس صورت کے اندر پھر ان کو کیا کیا جائے گا؟ اس صورت کے اندر جی سنسار تو کیا جائے گا شادی شدہ کو, غیر شادی شدہ کو کوڑے مارے جائیں گے, کوڑے لگائے جائیں گے. بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ شادی شدہ ہو کر اگر زنا کا عمل کیا پھر سنسار ہے. بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ پھر سنسار کیا جائے گا. اس کا خون بھی جائز ہے, اس کو سنسار اتنے پتھر مارے جائیں گے کہ یہ ہلاک ہو جائے. یہ کیوں ہے؟ اس نے خود ایک عمل کیا اور اس برے عمل کی وجہ سے, بدکاری کی وجہ سے اس نے اپنا خون مباح کر دیا. یہ بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ تو یہ وہ صورتیں جو استثنائی صورتیں ہیں کہ انسان کسی کا قتل کر لے یا انسان کسی کی عزت کو پامال کر لے. بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ اسی طریقے سے اگر انسان چوری ڈاکہ, انسان کسی کے مال کو نقصان پہنچائے, شریعت نے کہا بھئی ہاتھ کاٹنا ہے. بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ ہاتھ کاٹنا ہے. یا پھر بعض اس میں جو ہے ہاتھ پیر مخالف سمت میں ہے, اس کی تفصیلات ہے. حالانکہ انسانی اعضاء بھی قیمتی ہے, انسانی اعضاء کی بھی قیمت ہے. اسی لیے فرمایا ان النفس بالنفس والعین بالعین, عین کہتے ہیں آنکھ کو, والانف بالانف, ناک کے بدلے میں ناک, والاذن بالاذن, کان کے بدلے میں کان, دانت کے بدلے میں دانت. یہ کیوں؟ انسان کا ایک ایک عضو قیمتی ہے, یہ بیکار نہیں ہے. کسی نے کسی کی آنکھ پھوڑی, بدلے میں اس کی آنکھ کو پھوڑا جائے گا. کسی نے ناک کاٹ دی, ناک کو کاٹا جائے گا بدلے میں, اگر شریعت کا فیصلہ نافذ ہو. شریعت کا قانون یہ ہے. کیوں؟ اس نے انسان کے اعضاء کی بے حرمتی کی ہے, اور انسان کا ایک ایک عضو قیمتی ہے. اور پھر چہ جائے کہ جان لے لے تو پھر اس کی جان بھی لی جائے گی. یہ بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ تو یہ اگر شرعی حدود اور قصاص کا ہم جائزہ لیں, اس سے اندازہ ہوتا ہے کہ ایک انسان کا ایک ایک بال قیمتی ہے. انسان کی جان ایسے بے قیمت تھوڑی ہے کہ جب دل چاہا, جس کے بارے میں دل چاہا, جس کو دل چاہا بس اٹھا لیا اور اس کو گولی مار دی. دل چاہا تو اس کو نقصان جانی یعنی اس کو زخمی کر دیا, یا کوئی بھی اس کے مال جان عزت آبرو کو نقصان پہنچا دی. نہیں, شرعی احکامات اگر نافذ ہوں تو سخت ترین سزائیں ہیں. اور میں عرض کر رہا ہوں کہ یہ بد امنی اسی لیے ہوتی ہے کہ جہاں پر شرعی قوانین کا نفاذ نہیں ہوتا. قوانین تو ہمارے ہاں بھی موجود ہے, لیکن نفاذ اگر سختی سے حکومت کر لے تو یہ بد امنی ختم. آپ دیکھیں نا, باہر ملک میں کوئی جاتا ہے, سڑک پہ تھوکتے بھی نہیں ہیں, کہتے ہیں بھائی اتنے درہم اتنے ریال جرمانہ ہو جائے گا. نہیں تھوکنا ہے بھائی, یہیں پر آ گئے, جہاں دل چاہ تھوک دی. تو ایک جگہ پر جہاں قانون نافذ ہے وہاں ہم تھوکتے بھی نہیں ہیں غلط جگہ, اور جہاں پر اگر کوئی پابندی نہ ہو تو انسان جان بھی لے لیتا ہے. لیکن یہ ایک ہی صورت کے اندر امن و امان حقیقی قائم ہو سکتا ہے کہ انسان کے اندر خوف خدا ہو اور اللہ پاک کے سامنے پیشی کا خوف ہو. صحیح معنوں میں تو امن وہیں قائم ہوگا. بات سمجھ میں آ رہی ہے کہ اگر میں کسی کی جان کو نقصان پہنچاؤں گا
کسی کے مال کو نقصان پہنچاؤں گا، کسی کے عزت آبرو کو نقصان پہنچاؤں گا، تو مجھے اس کے لیے قیامت کے دن جواب دہ ہونا پڑے گا، اور اس کے نتیجے میں پھر کیا ہوگا کہ مجھے جہنم میں شدید عذاب سے دوچار ہونا پڑے گا۔ تو آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے اکبر الکبائر میں سے کس کو قرار دیا؟ قتل النفس، انسانی جان۔ تو یاد رکھیے انسانی جان یہ بہت ہی احترام والی ہے، معمولی نہیں ہے۔ بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ چوتھی چیز آپ علیہ السلام نے ارشاد فرمائی یمین غموس، اس سے متعلق انشاءاللہ آئندہ مجلس میں عرض کریں گے۔ اللہ پاک صحیح عمل کی توفیق عطا فرمائے۔